سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی آپ کے حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ آل رسول کا دیوانہ بہلول دانا، اور زبیدہ جو کہ ہارون رشید کی زوجہ تھیں، سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی آپ مجذوب اولیاء میں سے ہیں، اور سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ اصحاب میں سے ہیں، یعنی ان کی خدمت آپ نے اختیار کری۔ تو ایک مرتبہ جب اس دور کے بادشاہ نے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم اپنی تعلیم و تربیت کا سلسلہ کس طرح جاری رکھیں، تو آپ نے جواب میں صرف جیم لکھ کر بھیج دیا تھا۔ تو کسی نے اس سے مراد جو ہے وہ جبل مراد لیا، تو انہوں نے پہاڑوں کے اوپر جا کر زندگی بسر کر لی، تو آپ نے اس سے مراد جنون یعنی پاگل پن، دیوانگی مراد دی، اور پھر آپ نے اسی راہ کو اختیار کر کے ساری زندگی اسی میں بسر کری۔ سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پتھروں کو جمع کر کے آپ جنت بیچا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ آپ کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے کہ میں جنت میں گھر بیچ رہا ہوں۔ تو کہا کہ کتنے کا دیتے ہو؟ تو کہا کہ 3 درہم کا۔ کہا مجھے دے دو۔ کہا ٹھیک ہے لاؤ 3 درہم دو۔ 3 درہم دی اور محل لے لیا۔ ہارون رشید کو یہ بات مناسب نہیں لگی، اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ رات کو سویا تو خواب میں اس نے دیکھا کہ جنت میں ایک عالیشان محل موجود ہے۔ جب اسے قریب جانے کا ارادہ کیا تو یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ اس کے اندر تمہارا داخلہ ممنوع ہے کیونکہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس کے اوپر کندہ دیکھا کہ یہ اس کی زوجہ کے لیے ہے۔ تو اگلے دن وہ آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور مجھے بھی ایک محل عطا کر دیجئے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے بدلے میں پوری سلطنت چاہیے۔ تو کہا کہ میری زوجہ کو 3 درہم کے اندر مجھے پوری سلطنت۔ تو کہا کہ وہ بغیر دیکھے آئی تھی اور تم دیکھ کر آ رہے ہو۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی پوری سلطنت تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کو میں اپنی پوری سلطنت دیتا ہوں۔ تو کہا کہ میں ایسی سلطنت کا کیا کروں گا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بھی ہارون رشید کو جنت میں محل عطا کر دیا۔ اور ادب کے متعلق ایک بڑا مشہور واقعہ، پھر انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اور مزارات پر۔ ایک شخص آیا، کیونکہ ہمارے پاس جب دولت جاؤ حشمت عزت آ جاتی ہے نا تو پھر ہم اللہ والوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے۔ بسا اوقات بندے کو کچھ مل جاتا ہے، دل کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ اکرام نہیں رہتا، اور جب ہم ٹوٹے ہوتے ہیں، شکستہ حال ہوتے ہیں اور زب و حالی ہمارے اوپر ہوتی ہے اور دل ہمارے ٹوٹے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے حضور بھی بڑی لجاجت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن جب بندے کا کاروبار نہیں چل رہا ہوتا تو بندہ بڑے اچھے انداز میں تسبیح بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب کاروبار میں منہمک ہوتا ہے تو پھر فرض نمازوں سے بھی وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی یہ واقعہ اور بڑی نصیحت ہے اس کے اندر۔ ایک شخص آیا بڑا ٹوٹا ہوا تھا اور آ کے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضور مجھے کچھ نصیحت کیجیے اور بتائیے میں کون سا کاروبار شروع کروں۔ تو کہا ٹھیک ہے جاؤ جا کر کالا کپڑا خرید لو۔ اس کا آنا، اس کا بیٹھنا ادب کے ساتھ بڑا پسند آیا بہلول دانا کو۔ کچھ دنوں کے بعد اس علاقے کے ایک مشہور آدمی کا انتقال ہو گیا، تو سب وہاں پہ رواج تھا کہ کالے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ اب کیونکہ سارا کالا کپڑا تو اس شخص نے خرید لیا تھا تو سب نے مہنگے داموں میں اس شخص سے وہ کپڑا خریدا۔ اسی طرح کچھ دنوں کے اندر وہ بہترین بزنس مین بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس کے بعد جاہ و حشمت عزت آ گئی، اب وہ اپنے رفقا کے ساتھ جب آیا تو دور سے بولا ہے بہلول اب میں کیا کروں بتا۔ بھول گیا وہ اپنی اوقات، وہیں سے بولا۔ تو کہا اچھا جا کے سارا تربوز خرید لے۔ اس نے پورے شہر کا سارا تربوز خرید لیا اور ایک ہی ہفتے کے اندر سارا تربوز سڑ گیا اور وہ بیچارہ دوبارہ روڈ پر آیا۔ تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جب بھی آئیں تو کسی بھی آپ مقام پہ پہنچیں تو ہمیشہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں اور پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔